کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو یہ بشارت کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یہ عطا فرما رہے ہیں، خصوصی نوازشات ہیں اس عاشق رسول پر جو ایک دن میں 1000 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ وہ اس وقت تک مرے گا نہیں، اسے موت نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو کیا ہی یہ سستا سودا ہے۔ نیت کیجئے نا کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامیاب انسان کون؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جس کی زندگی پرسکون ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، بینک بیلنس بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، سب کچھ جو دنیاوی جو سہولیات ہیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اچھا، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو امتحانات میں بھی وہ اچھے نمبروں سے پاس ہے، اچھی ڈگریز اس کے پاس ہیں۔ آپ سے میں یہ جب سوال کروں کہ کیا یہ شخص کامیاب ہے تو آپ کہیں گے بالکل کامیاب ہے۔ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقی کامیاب ہے؟ جی ہاں، کیا یہ حقیقی کامیاب بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں کہ کل قیامت کے دن کیا اس کی یہ ڈگریاں اسے جنت میں لے کر جائیں گی؟ اسے دنیا میں اتنا محو ہو جانا، دنیا کے معاملات میں اتنا گم ہو جانا کہ عبادات کی طرف ہی نہ آئے، ریاضات کی طرف ہی نہ آئے، نیک کاموں کی طرف ہی نہ آئے، جو حقوق عائد ہیں وہ پورے ہی نہ کرے، تو کیا یہ شخص پھر بھی جنت میں داخل ہوگا؟ کیا اسے یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ شخص دنیا میں چونکہ اچھا روزگار تھا اس کا، لہٰذا آج اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، آج اس سے نہ پوچھا جائے؟ اس کے پاس بینک بیلنس اچھا تھا، اس کے پاس نوکر چاکر تھے، بہت سی سہولیات تھیں اس کے پاس، لہٰذا اس کا یہ عمل اتنا مبارک ہے، اتنا پیارا ہے، لہٰذا اسے اب جنت میں داخل کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ جنت میں اللہ کے فضل سے بندے داخل ہوں گے، اللہ کے کرم سے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کہ جو جنت میں داخل ہو جائے یہ ہے حقیقی کامیاب۔ وہ کہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، یہ شخص جب دنیا سے جائے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور جنت میں داخل ہو جائے، یہ شخص کامیاب ہے۔ جی ہاں، اللہ کی بارگاہ میں کون سا شخص پیارا ہے، کون سا شخص مقبول ہے؟ کامیاب شخص کو شریعت مطہرہ نے کیا اصول بیان کیے ہیں، شریعت مطہرہ کن افراد کو کہتی ہے کہ یہ شخص کامیاب ہے؟ قرآن کن کے بارے میں کامیابی کے مجدے بیان کرتا ہے؟ قرآن کو اگر پڑھیں تو وہ اوصاف بیان کرتا ہے، وہ صفات کو بیان کرتا ہے، وہ صفات کی جو ایک کامیاب شخص میں ہے، جو دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا ہے اور جو اخروی اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں پتہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہے۔ آج کے انشاءاللہ پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے، حقیقی کامیاب
کون ہے، اور وہ کیا اصول ہیں کہ جن پر چل کر عمل کر کے بندہ دنیاوی زندگی بھی سکون کی گزار سکتا ہے، اچھی زندگی گزار سکتا ہے، کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی پیارا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے وہ مقام عطا کیا جاتا ہے کہ اس دنیا سے جائے گا تو اللہ پاک اپنے فضل سے، اللہ اپنے کرم سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ٹاپک رہے گا کامیاب انسان کون۔ انشاءاللہ مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ محمد صدیق بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا تعارف بھی ہم لیں گے، ان کی کیا مصروفیت ہے۔ فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے۔ فیض یاب بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، اور میرے دل کی جانب عدنان چشتی صاحب ہیں، بہت شکریہ عدنان صاحب، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ احمد رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ ہوتا ہے اور کلام بھی سنتے ہیں، اور پھر ٹاپک پر مبلغین سے ہم گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ابھی ٹائم ہو رہا ہے پیغام قرآن سیگمنٹ کا، آئیے بڑھتے ہیں پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اور اگر تم کو میاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل یعنی موافقت پیدا کر دے گا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ کو خوش یعنی پسند نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ الذين يبخلون ويأمرون
الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. اور جس کا مصاحب یعنی ساتھی و مشیر شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ اور قیامت پر اور اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اور اللہ ان کو جانتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ. اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا. اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو. ان اللہ کان عفوا غفورا. بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبیل. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا گمراہی مول لیتے ہیں اور چاہتے ہیں
کہ تم بھی راہ سے بہک جاؤ۔ واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے والی، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ من الذین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين۔ کچھ یہودی کلاموں یعنی ارشادات خداوندی کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور راعنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر اور دین میں طعنہ کے لیے۔ ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے اور حضور ہم پر نظر فرمائیں تو ان کے لیے بھلائی اور راستی میں زیادہ ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن خوش نصیب افراد کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، پھر قرآن اسے کامیابی کے زینے چڑھاتا ہے، کامیابی کی سیڑھیاں چڑھاتا ہے، اس راستے پر چلاتا ہے کہ جو راستہ کامیابی کی طرف چلتا ہے، اس راستے پر چلاتا ہے کہ جو راستہ اسے کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ سکھی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے فضل سے وہ راحتوں میں اور سکون میں اور آسائشوں میں ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، شریعت مطہرہ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ فیضیاب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری
بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے ذرے چڑھ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے بہر تسلیم علی میدان میں 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے 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 ذرے چڑھ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا 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 بول بالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے ذرے چڑھ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نالین شریف کی اور ان مبارک نالین شریف کے ساتھ لگے ہوئے ذروں کی کہ جن ذروں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نالین کے بوسے لیے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ممتاز ہو جاتی ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ مبارک ذات ہے کہ جو بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہے وہ کامیابی کے راستے پر چلا ہے کیسا کامیاب ہوا ہے کہ اللہ پاک نے پھر ان کی کامیابی کو بیان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے آپ تصور تو کریں جس دور میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں وہ دور کیسا دور ہے کہ ہر طرف کفر و شرک کی اندھیری وادیاں ہیں اور لوگ معبودان باطلہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں انہیں ہی اپنا سب کچھ مان رہے ہیں انہیں ہی اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں اپنے نفع کا اپنے نقصان کا مالک انہی کو جان رہے ہیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا اور پھر ان لوگوں کو کفر سے شرک سے پاک کرنا اور انہیں یہ بتانا کہ جہاں جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ وہ راستہ ہے کہ جو تمہیں تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جانے والا راستہ ہے
اگر تم حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، حقیقی معنوں میں تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس راستے پر چلو جس راستے پر چل کر تمہیں یہ مقام مل جائے کہ اللہ تم سے محبت فرمائے، تو پھر کیا کرو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو افراد جڑتے ہیں، جنہیں صحابیت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے، انہیں پھر کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ اللہ ان کے بارے میں پھر فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا، یعنی جنت کے وعدے میرا رب ان سے فرما رہا ہے، اور جن سے جنت کے وعدے ہیں ان کے بارے میں فرمایا انہیں تو جہنم کی بھنک بھی محسوس نہیں ہوگی، وہ ایک بھنک بھی محسوس نہیں کریں گے جہنم کی۔ اللہ اکبر، اللہ انہیں جہنم سے اتنا دور کرے گا، اور جنت کے مجدے ان کے لیے۔ کسی کو تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کہا کہ یہ ایسا کامیاب ہے کہ یہ جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، مولا کائنات جنتی، عشرہ مبشرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، حسنین کریمین کو کہا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے، سبحان اللہ۔ تو یوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کی بارگاہ میں پانی پیش فرماتے ہیں، خوش ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیا مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ نے عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ تو سارے ہی صحابہ وہ ہیں کہ جو جنتی ہیں، لیکن بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے یوں بھی جنت حاصل کی ہے۔ حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وابستہ ہوا، جو اس راستے پر چلا ہے، وہ کامیابی کے راستے پر ہی چلا ہے۔ چونکہ صحابہ کا دور بھی ایک وقت تک تھا، پھر صحابہ کرام بھی دنیا سے جاتے رہے، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کا دور ختم ہوا، تابعین کا، پھر تبع تابعین کا دور، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ مسلمان آتے رہیں گے دنیا سے، ہر فرد نے دنیا سے جانا ہے۔ آج بھی اگر کوئی صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرتا ہے، صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ کامیابی کے راستے پر ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سبحان اللہ۔ میرے صحابہ آسمان پر تاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ تو کامیابی اگر چاہیے ہے اور حقیقی کامیابی چاہیے تو ہمیں اس راستے پر چلنا پڑے گا جو راستہ صحابہ کا راستہ تھا، جو راستہ اہل بیت کا راستہ تھا، جو راستہ تابعین کا، تبع تابعین کا راستہ تھا، جو راستہ اولیاء کرام کا راستہ، جو راستہ ہمارے بزرگان دین کا راستہ، وہ راستہ کہ جس راستے کی رہنمائی ہمارے علماء اہل سنت نے فرمائی ہے۔ جب اس راستے پر ہم چلیں گے، یہ وہ راستہ ہے کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کر دیا ہے، صحابہ کرام کو بتا دیا ہوا ہے۔ جب اس راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکھی رہیں گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ کامیاب انسان کون، آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی کہ قرآن کن لوگوں کو کامیاب کہہ رہا ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، ہم اگر اپنے معاشرے میں ایک بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں 2 طرح کی باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک ہے معاشرے میں لوگوں کا کسی چیز کو کامیابی سمجھنا، یا کسی شخص اور کسی فرد یا کسی جماعت کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، اور ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ اگر اس کو یوں تقسیم کیا جائے، ایک ہے جزوی کامیابی، عارضی کامیابی، اور ایک ہے مستقل اور حقیقی کامیابی۔ جزوی اور عارضی کامیابی اگر اس کو دیکھا جائے لوگوں کے اعتبار سے، قطع نظر اس کے کہ وہ کامیابی ہے یا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں طرح کا شخص جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اس کے مختلف معیارات ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ اپنے والد سے ضد کر رہا ہوتا ہے، مجھے آئس کریم کھانی ہے،
ضد کر کے وہ آئس کریم کھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا ایسے ہی کوئی شخص جو ہے روڈ پر جاتے ہوئے کسی کو روک لیتا ہے اور اس سے پیسے چھین لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، جس کام کے لیے میں نکلا تھا وہ میں نے پورا کر لیا، قطع نظر اس کے کہ یہ کامیابی صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ معیار انسانوں کا ہے جی، لوگوں کا، لوگ یعنی ایسے آدمی کو سمجھتے ہیں ارے یار کیا کام کیا ہے اس نے۔ ایسے ہی کوئی آدمی جو مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی اس کے پاس جاتا ہے کچھ خریدنے کے لیے، اب وہ من مانی قیمت اس سے وصول کر لیتا ہے گاہک سے، تو اب یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ اسی طرح غور کرتے چلے جائیے تو زمانے میں، معاشرے میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ حتیٰ کہ جو شخص کسی سے رشوت وصول کر رہا ہوتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں آج کامیاب ہو گیا، جس کام کے لیے میں آیا تھا میں نے اس کو کر لیا ہے۔ من پسند چیز کا حاصل ہو جانا، جس کام کے لیے آپ نکلے اس کا مل جانا، اس کو یہ سمجھنا کہ یہ کامیابی ہے، اس کو آپ جزوی کامیابی اور جز وقتی کامیابی یا عارضی کامیابی تو کہہ سکتے ہیں، قطع نظر اس کے لوگوں کے نزدیک وہ اصل ہے یا نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ادھر لوگوں سے رشوت لے لی اور قیامت کے دن جو ہے پھنس جانا ہے اس میں، یا یہاں لوگوں کو جھوٹ بول کے کوئی چیز اس کے ذمے لگا دی ہے، بیچ دی ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ کامیاب نہیں ہوا، یہ ناکام ہوا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیابی کے کچھ تقاضے ہیں جس کو مستقل کامیابی کہا جاتا ہے، جس کو حقیقی کامیابی کہا جاتا ہے، وہ کامیابی ہے جس میں ندامت نہیں ہے، جس میں شرمندگی نہیں ہے، جس میں پرسش نہیں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا خطرہ اور ڈر نہیں ہے۔ اور وہ ہے جب ہم قرآن مجید فرقان حمید پر غور کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو کامیابی کے تقاضے ہیں کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ کسی بندے کے اندر پائی جائیں گی، تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ یہ کامیاب ہے۔ دنیا میں ساری دنیا کسی شخص کو یہ کہے کہ یہ کامیاب ہے، وہ سب کے سب غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو معیار اللہ اور اس کے رسول آیا ہوا ہے یہ شخص کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر ظاہری طور پر لوگ اگرچہ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے، اس کے پاس عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، ملک کا صدر بھی نہیں ہے، وزیر اعظم بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسا عہدہ و منصب بھی نہیں ہے، لوگوں میں کوئی بہت زیادہ شہرت بھی نہیں ہے، لیکن یہ بندہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جنتی قرار دیا جا چکا ہے، دوزخ سے آزادی اس کا مقدر ہو چکی ہے، یہ شخص کامیاب ہے، یہ کامران ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کامیابی کا جو سب سے پہلا معیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، ارشاد فرمایا ایمان والے فلاح پانے والے ہیں، ایمان والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ پتہ چلا سب سے پہلی چیز جو کامیابی کے لیے ہے وہ ہے ایمان کا ہونا۔ کوئی شخص ایمان والا ہے، کامیابی کی پہلی جو سیڑھی تھی، جو پہلا زینہ تھا، اس پہ اس نے قدم رکھ لیا ہے۔ اب جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا کامیابی کا جو گراف ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایمان لانا وہ پہلا سٹیپ ہے۔ جس آدمی نے اس کو پورا کر لیا ہے اس نے کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دیا ہے، قدم اس نے رکھ لیا ہے۔ اس سے پہلے کسی بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ کی پناہ الامان والحفیظ، ایسا شخص دنیا جہان کی نعمتیں، دنیا جہان کی آسائشیں اس کے پاس ہوں، وہ ہرگز کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کامیابی کا سب سے پہلا معیار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو قرار دیا ہے۔ اب ہم لوگ اپنے اعتبار سے سوچنے کی بجائے اس چیز کو، حقیقی کامیابی کیا ہے، اس چیز کو دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہے۔ تو لوگ جو کامیابی کا معیار بناتے ہیں، مثال کے طور پر جو آدمی کسی عہدے منصب پر ہے اور وہ اس کی طلب کے اندر کامیاب ہو گیا ہے، وہی سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، میں جو ہے ملک کا صدر وزیر اعظم بن گیا، اسی کے لیے میں نے الیکشن لڑا تھا، سو میں کامیاب ہو گیا۔ اور عام طور پر لوگ ایسے بندے کو کامیاب ہی سمجھتے ہیں، اور وہ کامیابی 2-4 سال کی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر رخصت ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جو کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ ہے وہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
ارشاد فرمایا جو دوزخ سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب و کامران ہے۔ تو اللہ رسول کی بارگاہ سے جس بندے کو کامیابی ملتی ہے وہ کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی کا ڈر نہیں رہتا، اور یہ کامیابی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ وہ اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی، کوئی نقصان، کوئی ناکامی کا کوئی ڈر اور اندیشہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پر جب ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید بہت سارے افراد کو مختلف انداز میں فرماتا ہے یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان کے بعد جو بندہ کامیاب و کامران قرار دیا گیا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ارشاد فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کا وہ معیار جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے وہ عارضی کامیابی تو ہو سکتی ہے، چند دن کی، چند گھنٹوں کی کامیابی تو ہو سکتی ہے، چند سالوں کی کامیابی تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر حقیقی کامیابی چاہیے، اور یقیناً ہر بندہ ظاہر سی بات خواہش یہی ہے کہ وہ حقیقی کامیاب ہو۔ شاہ صاحب ویسے بھی عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس چیز میں دیر پا فائدہ ہو آدمی اس کو لیتا ہے۔ آپ نے موبائل لینا ہو، کوئی آدمی کہے شاہ صاحب قبلہ موبائل لے لیں، 1 مہینے چلے گا اس کے بعد رخصت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیں گے؟ کوئی بھی شخص نہیں لے گا۔ ہر آدمی اس چیز کو لینا پسند کرتا ہے جس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو، دیر پا ہو۔ کوئی بھی چیز ہے خریدنے کے لیے جاتا ہے، لینے کے لیے جاتا ہے، انتخاب اس شے کا کرتا ہے جو دیر پا ہو، مضبوط بھی ہو۔ تو آدمی کو چاہیے اپنا مورال بھی بلند رکھے، اپنی جو ہے وہ سوچ اور فکر کو بھی بلند رکھے۔ چند دنوں کی کامیابی کے چکر میں جو دنیاوی عارضی کامیابی ہے، جو آخرت کی حقیقی اور نہ ختم ہونے والی کامیابی ہے، اس کو داؤ پر لگا دینا کون سی عقل مندی ہے؟ اچھا کیا ایسا ہے عدنان بھائی کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں جی پھر مطلب اس کا کیا یہی ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، دنیا سے تارک دنیا ہو جائیں، مال سے دور ہو جائیں، غریب ہو جائیں، بس فٹ پاتھ پر آ جائیں، بس اس طرح کی زندگی گزاریں کہ بس مسجد میں ہی ہوں اور کچھ بھی نہ ہم کریں؟ یہ سب کرنے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے جو ہے نا ہاتھ پھیلاتے پھریں کہ جی دے دیں، بس میں تو مر رہا ہوں۔ اور شریعت اسلام نے افراط اور تفریط سے منع فرمایا۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کرنا کیا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور جس سے منع کیا گیا، جو نہیں کرنا، جس کے قریب نہیں جانا، اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ دین اسلام کے اندر اگر یہ ہوتا، رہبانیت ہوتی، چھوڑ چھاڑ کے دنیا جنگلوں کے اندر چلا جانا ہوتا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جنگلوں میں جا کے زندگی گزارتے۔ لیکن ہمارے لیے رہبر و رہنما کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جن کو براہ راست تعلیم دی، جن کو سکھایا، جن کو بتایا، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، بال بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، لین دین بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، ان کے ہم ملنے کے لیے بھی جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنے والا بندہ ناکام ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جب وہ اطاعت خدا و رسول کر رہا ہے، اس سارے کے سارے کام کے اندر فوکس کس بات پر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر، اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے پر۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ کریم نے ایک تقسیم بیان فرمائی ہے، وہ لوگ جو محض دنیا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، اور بعض وہ لوگ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں۔ کیا بات! اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ کون ہے؟ خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ارشاد فرمایا اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ارشاد فرمایا اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، دنیا میں ہی مل گیا اس کو جو کچھ اس نے مال دولت جو کچھ لینا تھا، اور اس کا مطمع نظر بھی یہی ہوتا ہے وہ آج کی دنیا کی زندگی اچھی ہونی چاہیے، آخرت کس نے دیکھی جی، معاذ اللہ، آخرت دیکھ لیں گے، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں بعض اوقات کفریات تک بک دیتے ہیں لوگ۔ اور وہ لوگ جو رب کے پیارے ہیں، جو کامیاب ہیں، جو کامران ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔
ارشاد فرمایا اور کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے مال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ واہ واہ، تو ہمیں قرآن نے اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہیں حکم نہیں دیا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بلکہ جو بندہ اہل و عیال والا ہے اس کے لیے تو اپنی زندگی میں سارے کا سارا مال صدقہ کر دینا یہ ہر صورت میں جائز بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فوت ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ وصیت کر دے میرا سارے کا سارا مال، بال بچوں کو جو ہے وہ مانگنے کے لیے چھوڑ جائے، بھکاری بنا جائے، شریعت اسلام تو اس کو پسند نہیں کرتی، اس بندے کے احکام جدا ہیں۔ تو ہمیں تو دین اسلام افراط اور تفریط سے منع کرتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں کام سارے کریں لیکن شریعت کے مطابق کریں تو انشاءاللہ الرحمن کامیاب ہی کامران۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے کامیابی پر، کامیاب انسان کون ہے؟ حقیقتاً تو وہی کامیاب ہے کہ جو اللہ کے فضل، اس کے کرم سے جنت میں داخل ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں آپ آسائش کی زندگی نہ گزاریں، دنیا میں سکون کی زندگی نہ گزاریں۔ ایک صحابی دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ جو آخرت کی آزمائشیں ہیں نا وہ مجھے دنیا میں عطا فرما دیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضور نے فرمایا تم اللہ پاک سے یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یعنی جو رب آخرت کی بھلائی دینے پر قادر ہے، جو رب آخرت میں آسائش دینے پر قادر ہے، جو رب آخرت میں بہتری دینے پر قادر ہے، وہ رب دنیا کو بھی بہتر بنانے پر قادر ہے، وہ رب عطا فرمانے والا ہے۔ آپ مانگے تو صحیح اپنے رب سے، ادعونی استجب لکم، آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے نا، کہہ رہا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، وہ قبول فرماتا ہے بندوں کی دعا۔ اچھا دعا کریں، اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بظاہر اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ دعا قبول نہیں بھی ہوئی، لیکن اس کا اجر کل قیامت کے دن بندہ جب دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش میں ساری زندگی دعائیں مانگتا رہتا اور کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اجر اتنا بڑا اللہ پاک کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا، یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ اپنی بھلائی مانگے تو صحیح اپنے رب سے، دنیا کی خیر مانگیں، دنیا کی بھلائی مانگیں، عافیت مانگیں، اللہ پاک سے رحمت کی نظر مانگیں، اور پھر آخرت کی بھلائی مانگیں۔ یعنی یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں اتنا محو ہو جانا کہ آخرت کو بھول جائے، اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جائے، نماز چھوڑنا شروع کر دے، روزے چھوڑنا شروع کر دے، حج فرض ہے حج ادا نہیں کر رہا، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، یہ برا عمل ہے، یہ برا عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے جس کے پاس ٹھیک ٹھاک مال اللہ نے دیا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اچھا بندہ ہے یہ، وہ آخرت کو بھی سنوار رہا ہے، اس کی دنیا بھی سنوری ہے، وہ آخرت کو بھی سنوار رہا ہے۔ ایک بندہ ہے کہ جس پر حج فرض ہے، وہ حج ادا کر رہا ہے اور مال اللہ پاک نے عطا کیا ہے، وہ یہ کتنا پیارا بندہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اللہ پاک کے دیے ہوئے مال سے یہ زندگی بھی بسر کر رہا ہے، بال بچوں کی جو کفالت ہے یہ کر رہا ہے، دیگر جو رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، جو اس پر حقوق لازم ہوتے ہیں، یہ سارے حقوق کو بھی اچھے انداز سے یہ پورے کر رہا ہے، اور اپنے رب کو بھی یاد کرتا ہے، رب کے احکامات پر بھی عمل کر رہا ہے، تو یہ بندہ تو کامیاب ہے۔ اس نے تو کامیابی کے وہ زینے چڑھ لیے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ یہ جنت میں داخل ہوگا۔ مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں ایسا محو ہو جائیں کہ آخرت کو بھول جائیں۔ میں چاہوں گا احمد بھائی یہاں اس چیز کو بھی آپ ذکر کریں، ایک شخص ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، افرادی قوت اس کے پاس بہت اچھی ہے، بظاہر تو یہ شخص کامیاب لگ رہا ہے، تو کیا قرآن بھی اس کو کامیاب ہی بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن اس فرد کے بارے میں کیا کہتا ہے جس کے پاس مال و دولت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے؟ قرآن اس کی کامیابی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر انسان کی مال و دولت، اس کی افرادی قوت، اس کا اثر و رسوخ اور اس کے پاس مال کی فراوانی، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں، اور آج کے دور میں تو یوں کہہ لیجئے کہ جب سے یہ ڈیجیٹل دور شروع ہوا ہے تو لوگ اپنے فالوورز کو بھی اپنی کامیابی اور جو ہے وہ اپنی کامرانی تصور کرتے ہیں،
لیکن در حقیقت اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو ذرا کیا یہ بات ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ کیا ہر امیر آدمی کامیاب ہے؟ کیا کسی انسان کا مال و دولت اس کو سکون، اس کو اطمینان اور جو ہے وہ اس کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس افرادی قوت ہے، اس مال و دولت کو اور اس افرادی قوت کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ یہ مال و دولت، افرادی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ ایک انسان ہے جو اپنے مال کو سودی لین دین کے ذریعے اس نے حاصل کیا ہے، ایک انسان جو اپنے مال کے ذریعے جوا کھیلتا ہے، ایک انسان جو اپنے مال کے ذریعے شراب کا کاروبار کرتا ہے، ایک انسان جو اپنے مال کے ذریعے اس طرح کے اور دیگر کئی برے کاموں میں ملوث ہے، اور ایک انسان جس کا مال نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو ایسا مال جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سبب بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب بن جائے، یہ مال کس طرح کامیابی اور کس طرح کامرانی کی ضمانت ہو سکتا ہے؟ یہ مال کس طرح کامیابی کی علامت ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ مال کامیابی اور جو ہے وہ کامرانی کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی انسان کے کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ ہاں، اگر مال ایسا ہے کہ وہ ایسا مال ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشک کرنے کا ارشاد فرمایا کہ وہ مالدار قابل رشک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ دو اشخاص جو ہے وہ قابل رشک ہیں۔ ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم عطا کیا اور وہ اس کے ذریعے انصاف کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو اگر مال ایسا ہے کہ جو اللہ کا قرب دلا رہا ہے، ایسا مال ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کروا رہا ہے، ایسا مال ہے کہ جسے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، مسجد میں دے رہا ہے، مدرسے میں دے رہا ہے، اور دیگر جو دینی اور اصلاحی فلاحی کام ہوتے ہیں ان میں ان مال کو خرچ کر رہا ہے، کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے، کسی یتیم کا سہارا بن جاتا ہے، کسی مسکین کے پیٹ بھرنے کا سبب بن جاتا ہے، تو یہ مال جو ہے یہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہے۔ مطلقاً مال و دولت اور افرادی قوت یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، ہم مال و دولت کو اور افرادی قوت کو کامیابی، حقیقی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ، وسیلہ اور سبب کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان ان چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے، نیک طریقے سے استعمال کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح افرادی قوت دیکھ لیجئے، کتنے ایسے افراد ہیں دنیا میں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے پاس افرادی قوت ہے، لیکن اگر وہ اس افرادی قوت کو غلط کام میں استعمال کریں، کسی برے کام میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی میں اگر استعمال کریں، یا ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک ڈاکوؤں کا سردار ہے، اس کے پاس بھی افرادی قوت ہے اور وہ اپنی اس افرادی قوت کو ڈاکہ زنی میں استعمال کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ افرادی قوت کامیابی کی علامت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک شخص ہے کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے افرادی قوت عطا کی، لوگ اس کے چاہنے والے ہیں، لوگ اس کے عقیدت مند ہیں، لوگ اس کے بات پر لبیک کہتے ہیں، اور وہ اپنے ان افرادی قوت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کی اشاعت کرتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، تو اب ایسے شخص کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ افرادی قوت اس کی کامیابی کی علامت ہے، یہ افرادی قوت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلا رہی ہے، یہ افرادی قوت اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروا رہی ہے۔ آج کے دور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو ایک ذات ہے، آپ دامت برکاتہم العالیہ نے
اپنی جو افرادی قوت ہے اس کو کس قدر احسن اور کس قدر خوبصورت انداز سے استعمال کیا، کہ اس افرادی قوت کو استعمال کر کے امیر علیہ سنت نے جو ہے کہ وہ کتنے دین کی تبلیغ کی، دین کی اشاعت کی، اور جو ہے وہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پھیلایا۔ تو یہ جو افرادی قوت ہے یہ کامیابی کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن ایسا مال کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب بن جائے یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اور آخر میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مال، دولت اور اولاد اس کی اصل حیثیت ایک امتحان کی حیثیت ہے کہ اگر بندہ اس کو درست طریقے سے استعمال کرے تو کامیاب ہے، اور اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے تو بندہ ناکامی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیارے انداز میں مال و دولت کے حوالے سے، افرادی قوت کے حوالے سے ہمارے احمد بھائی نے ذکر بھی فرمایا ہے کہ سب کچھ ہے، لیکن اگر درست استعمال نہیں ہے، درست سمت کی طرف نہیں لے کر جا رہے تو پھر یہ ناکامی کی طرف جائیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اس راستے کا انتخاب کر بیٹھیں کہ جو راستہ اللہ کی ناراضی والا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ ذہن بنتا ہے صدیق بھائی کہ جب ہم کسی ایسی شخصیت کے پاس بیٹھیں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو پھر اس طرح کا ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہم اپنا جو مال ہے، جو خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا، کہاں فضول خرچ ہو جائے گا، کہاں جا کر ہمارا یہ خرچ وہ خرچ ہوگا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے بنے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، علماء کے پاس بیٹھنا، بزرگان دین کے پاس بیٹھنا، یہ جو بیٹھنا ہے اس کے اثرات اس بندے پر کس انداز میں مرتب ہوتے ہیں، میں چاہوں گا اس پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بامقصد زندگی گزارنے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے بے شمار اصول عطا فرمائے ہیں۔ جی، انہی میں سے ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے پوچھو اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کامیاب زندگی کے 3 اصول بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ بڑوں کے پاس بیٹھو۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ بڑے کیسے ہوں اور ان میں وصف کون کون سے ہوں؟ تو وہ جو قرآن و حدیث کو جاننے والے ہوں، وہ جن کا ظاہر قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہو اور جن کا باطل اسلامی تعلیمات سے بھرا ہوا ہو، وہ حدود اللہ کی رعایت کرتے ہوں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہوں اور احکام شریعت کو نافذ کرنے والے ہوں، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ پاک یاد آ جاتا ہے۔ شاہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس مبارک فرمان کا حصہ ہم دیکھیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تجربے کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہمیں بہت سارے نقصانات سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کا جو دوسرا حصہ ہے کہ علماء سے پوچھو۔ دیکھیں، زندگی میں کئی مرتبہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے پیش آنے والے مسائل کا جو شرعی حل ہے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ علماء سے پوچھو، اور علماء بھی وہ جو باعمل ہو، ان کے پاس بیٹھنے کا ارشاد فرمایا گیا کہ جب علماء کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے، اور ویسے بھی سیکھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی اس کا جو تیسرا حصہ ہے کہ حکماء سے ملتے رہو، یعنی اہل حکمت جو بات کرتے ہیں نا وہ درست ہوتی ہے، جو کام کرتے ہیں اس میں ایک پختگی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے جو احوال زندگی ہیں وہ ہمیں عموماً غلطیوں سے بچاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم جب اہل علم کے ساتھ، ان حکماء کے ساتھ، ان بڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں بہت سارے فائدے ملیں گے۔ دیکھیں، علماء کے پاس بیٹھنے سے نیکی اور ثواب میں دلچسپی بڑھتی ہے، حکماء کے پاس بیٹھنے سے بندہ تعریف کے قریب ہوتا ہے اور مذمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو فضل الہی کی جستجو میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اکابر اولیاء کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس حدیث مبارکہ کو لیتے ہوئے اس کے جو 3 اصول ہیں اس کو اپنائیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیا بات ہے جی، بہت خوب،
بڑوں کے ساتھ بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، اور اہل حکمت جو ہیں، جو حکمت و دانائی سے جن کی گفتگو بھری ہوتی ہے، ایسے افراد کے پاس بیٹھنا یقیناً فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، جب وہ اپنے تجربات کو ذکر کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے بزرگوں کے پاس۔ اور پھر علماء کے پاس بیٹھیں، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، سبحان اللہ، ان کے پاس بیٹھنا تو کسی صورت بھی کہتے ہیں کہ نقصان میں نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کی جائے، علماء کے پاس بیٹھا جائے، ان سے کچھ سیکھا جائے۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا صدیق بھائی، ہم آتے نہیں ہیں اس طرف، ہم سیکھنے کی طرف نہیں آتے، ہم علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا آج کل تو آسان حل ہے نا عدنان بھائی کہ سرچ کر لو، خود ہی سرچ کر لو نا، مجھے کیا ضرورت ہے اتنا تردد کروں بھائی، میں ادھر سے سفر کروں، گرمی ارے واہ، صعوبت برداشت کروں، اور جناب امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھوں، کسی عالم صاحب کے پاس آ کر بیٹھوں، کسی بزرگ کے پاس۔ اب تو حکماء ملتے بھی نہیں ہیں کہ جن حکماء کا کہا گیا ہے، تو لہٰذا میں خود ہی سب سے بڑا حکیم ہوں، میں خود ہی سب سے بڑا عالم ہوں، اور میں خود ہی سب سے بڑا بزرگ ہوں، تو میں کیوں کسی کے پاس جاؤں جبکہ آج سب کچھ انگلیوں کے پوروں پر موجود ہے۔ خام خواہ جا کر کیا اپنا ٹائم ویسٹ کروں، خود ہی سرچ کر لوں گا، ٹائم بچ جائے گا میرا۔ ایسے بندے کو چاہیے کسی ملک کا صدر وزیر اعظم بن جائے، ساری یونیورسٹیاں بند کروا دے، سارے اسکول بند کروا دے، سارے اسپتالوں کو تالے لگوا دے، اس لیے کہ سارے علاج فیس بک پر موجود ہیں، سارے نسخے موجود ہیں، حکماء کے بھی، ڈاکٹروں کے بھی، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے بھی، اور بازار سے کتابیں ساری مل جاتی ہیں، اتنے استادوں کا خرچہ، اسکول کا وہی نا۔ بل، یہ وہ دنیا جہان کے جھنجھٹوں سے جان چھڑائے، سب چیزوں کو تالا لگائے، گھر میں بیٹھے پڑھے اور کامیابی حاصل کرے۔ کوئی اور جو ایسا دعویٰ بھی کرے گا نا، لوگ اس کو، ایک جگہ بڑی مشہور ہے، اس کو وہاں جمع کروا دیں گے، بولیں گے عقل نام کی شے کوئی نہیں ہے اس بندے کے پاس۔ تو بعض چیزیں جو ہے وہ کہنے کے لیے ہوتی ہیں بس، کہ بھئی یوں کر لیا جائے، دو اور دو چار ہوتے ہیں۔ دنیا جہان کے، جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو اس دنیا میں رہنے کی کچھ تقاضے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ چٹکی بجانے سے حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بندے کے پاس اللہ دین کا چراغ نہیں ہوتا کہ ادھر رگڑا اور ادھر آ جائے، وہ اللہ دین کا چراغ بھی بندے کے گلے پڑ جاتا ہے، ایک وقت میں وہ بھی بالِ جان بن جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جب رہنا ہے تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے لیے ہم، یعنی جو قانون قدرت ہے، آپ دیکھیں بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم جو ہے وہ جوان ہو گیا اور پھر بوڑھا ہوا اور پھر دنیا سے چلا گیا۔ درجہ بدرجہ جو ہے نا وہ زندگی گزارتا ہے، پروان چڑھتا ہے بندہ۔ دنیا کے اندر آنے والا وہ انسان ہے، جانور ہے، یا دیگر جو فصلیں ہیں، چیزیں ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ انسان درجہ بدرجہ جو ہے وہ کمال کی طرف جاتی، کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی شے ہے، وہ اپنے کمال کی طرف جانے میں محنت، مشقت اور یوں کہہ لیں کہ اس کی نگہداشت، اس کی وہ ضرورت مند ہوتی ہے۔ جیسے درختوں پر پھل اچانک سے نہیں لگ جاتے، کسی نے درخت جو ہے وہ اس کو بویا ہے بیج کو، اور رات کو سو گیا، صبح اٹھا تو ماشاءاللہ لہلاتے کھیت ہیں، اور کھیت ہیں، کھلیان ہیں، اور آم جو ہے خوابوں میں تو ہو سکتا ہے، رسیلے آم جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب وہ خواب ایسا ہوگا کہ یوں کہہ لیں جیسے ہی آنکھ کھلے گی تو بیچارہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہی مل رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آم کا ذائقہ بھی اس کے منہ میں نہ ہو جو اس نے کھایا ہو۔ تو بعض چیزیں جو ہے وہ یہ دنیا یوں کہہ لیں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو قانون قدرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ہر چیز کے لیے مختلف جو ہے وہ اس کے جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوا کرتے ہیں، دنیا میں، ساری دنیا میں یہ رائج ہے۔ آپ دنیاوی علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے پروفیسر صاحب کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یونیورسٹی والوں کو چھٹی کرائیں سب کی، بولے یہ تو سب کے پاس فیس بک موجود ہے، وہاں چلے، مثال کے طور پر یونیورسٹی کھول ہی لی ہے کسی نے، اسکول کھول لیا، سب کو بولے موبائل لے کے آؤ، سرچ کرو بیٹا، سب ماشاءاللہ آج کا لیسن ہو گیا آپ کا، چلو گھر جاؤ، کل دوسرا آ کے ایسے ہی پڑھیں گے۔ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بندے کے پاس جا کے علم حاصل کرنے کی، یہ ساری محنت ہے، مشقت ہے، سب کچھ تو ادھر موجود ہے، یہ سب پتہ ہے عدنان بھائی، سب پتہ ہے۔ ڈاکٹر ایسے نہیں بنے گا، انجینئر ایسے نہیں بنے گا، اچھا وہ جج ایسے نہیں بنے گا، وکیل ایسے نہیں، جانا پڑے گا۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے نا، دین کی بات آتی ہے، اس میں پتہ نہیں کیوں یہ سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بھائی خود سیکھیں نا آپ،
خود آپ کو پتا ہے نا. پر ہیں وہ لوگ، جیسے کوئی شخص ڈاکٹر بننے والے کو یہ کہے کہ بیٹا اسکول جانا چھوڑ دو، کالج جانا چھوڑ دو، پروفیسر کے پاس پڑھنا چھوڑ دو، آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے. پھر اچھا جب آپ نے تعلیم مکمل کر لی ہے تو اب آپ پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے وہ قدم نہ رکھیں، کسی ڈاکٹر کے پاس رہ کر تربیت حاصل نہ کریں، بس ڈاکٹر بن گئے. کوئی بھی شخص جو دنیاوی اعتبار سے یہ بات کرے گا تو ہر شخص اس کو یہ کہے گا پاگل ہے، بے وقوف ہے یہ شخص. ایسے ہی دینی اعتبار سے بہت ساری چیزیں آپ کو، بہت سارے سبق، بہت ساری کتابیں وہ ہیں جو آپ کو آپ کی مادری زبان میں ملیں گی. اردو زبان کے اندر آپ کو کیمسٹری کی کتاب مل جائے گی، فزکس کی کتاب مل جائے گی، بیالوجی مل جائے گی، دیگر اور کتابیں ہیں، حتیٰ کہ انگلش کی ٹرانسلیٹ بھی مل جائے گی. قرآن مجید، فرقان حمید اصل کے اعتبار سے، دین اصل کے اعتبار سے اس زبان میں ہے جو ہماری مادری زبان نہیں. اور مادری زبان والے بھی قرآن حدیث سمجھنے میں نبی پاک علیہ السلام کے محتاج، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کی زبان ہے عربی، جو رہتے وہاں ہیں، اس خطے کے اندر رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حرج کی کثرت ہو جائے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تمہاری تو زبان عربی ہے، تم پیدا عربی ہو، تمہارے ماں باپ عربی، تمہیں حرج کا نہیں پتا. اس لفظ کی تفسیر کے لیے، سمجھنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کرنا پڑا. حالانکہ وہ عربی ان کی زبان، ہماری تو زبان عربی کوئی نہیں. اور پھر زبان بھی عربی ہو پھر بھی بندہ قرآن مجید، فرقان حمید کو سمجھ پائے اور دین کی باتوں کو کما حقہ سمجھ پائے، ایسا ممکن نہیں ہے، درست نہیں ہے ایسا. اس لیے ایک لفظ ہے، مثال کے طور پر عینن لفظ ہے، ہاں جی ایک لفظ ہے، معنی کتنے ہیں اس کے؟ کون سے لفظ کو کہاں عینن کا معنی کہاں آنکھ کرنا ہے، عینن کا معنی کہاں چشمہ کرنا ہے جس سے پانی نکلتا ہے، عینن کا معنی کہاں گھٹنا کرنا ہے، یہ سارے کا سارا کون بتائے گا؟ لفظ یہ کہ معنی اتنے ہیں. صلی یصلی ہی دیکھ لیں آپ، اس کے معنی کتنے ہیں؟ کہاں معنی درود کرنا ہے، کہاں معنی نماز کرنا ہے، کہاں معنی دعا کرنا ہے، کہاں معنی بد دعا کرنا ہے، کہاں معنی جنازہ پڑھنا ہے، کون بتائے گا؟ اللہ اکبر. کہاں معنی درود پاک پڑھنا ہے؟ لفظ ایک ہے. تو عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، بڑی وسعت ہے. اس کے لیے ماہر آدمی کی ضرورت ہے، اور وہ ماہر وہ علماء ہیں، اور علماء میں بھی پھر درجہ بندی ہے. کون کس طرح کی تشریحات کر سکتا ہے، کون کس طرح کے احکامات بیان کر سکتا ہے. یہ 14 صدیوں سے اسلام کے اندر جو ہے وہ یہ رائج ہے. خود حضور علیہ السلام کے زمانے میں بعض صحابہ کرام علیہ رضوان وہ تھے جو بعض سے علم میں ممتاز تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ہر صحابی کے بارے میں یہ نہیں بتایا، یہ نہیں فرمایا کہ میرا ہر صحابی حلال و حرام کے تمام علوم کا ماہر ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے. وہ ایک کے بارے میں ہی فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اسی طرح اور بعض چیزوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ فلاں معاملات میں فقیہ ہے، یہ فلاں معاملات کے اندر جو ہے دیگر سے ممتاز ہے. یہ فرق ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہر آدمی دین کی ہر بات میں پرفیکٹ ہو، مکمل ہو، اور جو اس کا ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے اس پر فائز ہو، یہ ضروری نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے جب ہم اس چیز کے محتاج ہیں تو دین تو بدرجہ اولا اس چیز کی وہاں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ماہرین سے حاصل کریں، خود سے حاصل نہ کریں. شاہ صاحب بہت ساری مثالیں ہیں، یہ وہ ٹاپک ہے جس پر پورے کا پورا پروگرام ہو سکتا ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جس شخص کو ذرا دین کی سمجھ ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یوں چل چلا کے ساتھ جو آدمی مل گیا اسی سے آپ دین سیکھنا شروع کر دیں. اگر دنیاوی چیزیں یوں نہیں سیکھتے تو دین کیوں سیکھیں گے آپ اس طرح؟ تو یہ تو بدرجہ اولا اس بات کا. ہم تو انجیکشن لگوانے کے لیے جو ہے ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ بھائی صحیح قسم کا ڈاکٹر ہو تو انجیکشن صحیح لگے، ورنہ عام تو انجیکشن غلط لگا دینے سے بندے مر جاتے ہیں. تو لوگ انجیکشن لگانے کے معاملے میں جتنے حساس ہیں نا لگوانے کے معاملے میں، اس سے کہیں بڑھ کر دین کا مسئلہ سیکھنے اور پوچھنے کے معاملے میں محتاط ہونا چاہیے ہمیں. ہر ایک چل چلا والے سے آپ جی مجھے مسئلہ بتا دیں، نہیں. جو چیز جہاں سے ملتی ہے، کبھی بھی سونا لینے کے لیے آپ لوہار کی دکان پہ نہیں گئے لیکن آپ مجھے سونا چاہیے ہے. جو چیز جہاں سے ملتی ہے اسی کے پاس جائیں گے. ایک ہی کالج کے اندر ایک ہی اسکول میں پڑھانے والا پروفیسر، آپ ایک سے فزکس کی بات پوچھتے ہیں، ایک سے کیمسٹری کی بات پوچھتے ہیں، ایک سے کوئی انگلش کی بات. کیوں ایک ہی کے پاس ہر مسئلے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ ماہر نہیں ہے نا، ماہر نہیں ہے. ایسے ہی ہے عدنان بھی. جیسے ہم ہاسپٹل وغیرہ میں ہیں، ہاسپٹل میں دیکھ لیں کہ
ایک ہی بلڈنگ کے نیچے آنکھ کا اسپیشلسٹ کوئی اور ہے، دل کا کوئی اور ہے، ہڈیوں کا کوئی اور ہے، گردوں کا کوئی اور ہے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا مدنی چینل کے ناظرین کہ کسی کی آنکھ کا مسئلہ ہے تو وہ دل کے اسپیشلسٹ کے پاس چلا جائے، اور اگر کبھی چلا بھی جائے تو دل کا اسپیشلسٹ کہے گا بھائی میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ہاں، دل کا اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، میں آنکھ کا نہیں ہوں، لہٰذا آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ جو آنکھ کے اسپیشلسٹ ہیں. تو ایسے ہی جب دین کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں علماء کی بارگاہ میں جانا چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر کے پاس جانے کا ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. یہاں اہل علم کی بات کی گئی. اچھا، قرآن پاک میں علماء کے جو فضائل بیان کیے گئے، ہم علماء سے کیوں پیچھے ہٹیں؟ یعنی علماء کی تو محتاجی ہمیں بہر صورت رہنی ہے، بہر صورت ہمیں علماء کرام کی محتاجی رہنی ہے. کیسے کہ بندہ دنیا میں آئے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کئی ایک معاملات ہیں کہ جس میں ہم نے جب شرعی رہنمائی، دینی رہنمائی لینی ہے تو ہم علماء کے محتاج ہیں، ہم نے اس انداز میں رہنمائی لینی ہے. اچھا، پھر یہیں پر بس نہیں ہے، کل قیامت کے دن بھی آپ دیکھیں کہ لوگ علماء کے محتاج ہوں گے کہ علماء کی بارگاہ میں آ کر سفارش کا کہیں گے اور علماء ان کی سفارش کریں گے. اور پھر یہیں پر ختم نہیں ہے، کل جنت میں جب اللہ کریم ان سے فرمائے گا اور کیا چاہیے، حالانکہ سب کچھ مل چکا ہوگا، اس کے باوجود وہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اور کیا چاہیے، تو پھر لوگ علماء کے پاس آ کر کہیں گے ہمیں بتائیں کیا. پھر علماء اس وقت رہنمائی فرمائیں گے. تو ہم دنیا میں ہیں تب بھی علماء کے محتاج ہیں، ہم حشر میں ہوں گے تب بھی علماء کے محتاج، ہم جنت میں جائیں گے تب بھی ہم علماء کے ہی محتاج رہیں گے. تو آج ان سے تعلقات ہمارے اچھے ہونے چاہیے، ایسے اچھے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن ہم محشر کے میدان میں ہم کہہ تو سکیں. بلکہ روایات کا مضمون تو یوں ہے کہ آسمان پر تاروں سے زیادہ گناہگار اس دن بخشے جائیں گے، اس وقت میں جب علماء سفارش کریں گے. اللہ اکبر. کوئی کیا آ کر کہے گا کہ حضور میں نے یہ خدمت کی تھی، میں نے یہ کیا تھا، میری سفارش کر دیں. وہ لوگ کہ جن پر جہنم ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکا تھا وہ بھی بخشے جا رہے ہیں. کیا جائے گا؟ علماء ان کی سفارش کریں گے، علماء ان کی شفاعت کریں گے جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا. اللہ کرے کہ ہم علماء کرام کے ادب کو سمجھیں، ان کے احترام کو سمجھیں. اگر حقیقتاً کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان افراد کی محبت اپنے دل میں پیدا کیے رکھیں کہ وہ افراد کہ جو حقیقتاً اللہ کے قریب ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات حضور فرماتے ہیں عالم بن جاؤ. عالم ہی نہیں بن سکتے، فرمایا طالب علم بن جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ ان کی صحبت اختیار کرنے والے بن جاؤ. چوتھی بات حضور فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا نا، چوتھی بات فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پانچویں نہ بننا، ان سے بغض رکھنے والے، علماء سے عداوت رکھنے والے، علماء سے نفرت رکھنے والے یہ نہ بننا. کیوں؟ یہ چیز ہلاکت کی طرف لے کر جائے گی. یہ وہ افراد ہیں کہ جو رب کی معرفت رکھتے ہیں، یہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو حقیقی کامیاب افراد ہیں. اللہ اکبر. تو ان افراد کے ساتھ جڑنا، ان افراد کے ساتھ تعلق قائم رکھنا انشاءاللہ دونوں جانوں کی بھلائیاں ہمارا مقدر کرے گا. مدنی چینل کے ناظرین، 3 دن ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے ایس ایم ایس کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے کمنٹس کو بھی شامل کرتے ہیں اور پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. 3 دن آپ کے لیے، یعنی اس اعتبار سے کہ آپ کی کالز وغیرہ لینے کے لیے، آپ کی فرمائش لینے کے لیے، اور 2 دن ہمارے مہمانوں کے، مبلغین کے ہیں جی. انشاءاللہ ہم اپنے پیارے پیارے مبلغین کی فرمائش لیں گے اور وہ ہم بڑھائیں گے نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف. انشاءاللہ پھر ان سے ہم کلام سنیں گے. آج ہمارے ساتھ صدیق بھائی فرسٹ ٹائم آئے ہیں. کیسے صدیق بھائی؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. صدیق بھائی کون سا کلام سننا چاہیں گے آپ؟ وہ سوئے لال ہزار. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. کیا بات. فیضیاب بھائی سے بھی انشاءاللہ ہم ان کی فرمائش پوچھیں گے. اور چشتی صاحب آپ کی فرمائش. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. یہ کن کا کلام ہے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب. مولانا حسن رضا خان صاحب. کیا بات ہے جی. احمد بھائی. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. آپ کون سا کلام ویسے زیادہ سنتے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، گنگناتے ہیں؟ زیادہ کلام کی مہک نے دل کے گنچے چلیں آج آپ نے یہی سنانا ہے. شاہ صاحب اپنا بھی تو بتائیں، آپ نے بھی تو فرمائش کرنی ہے نا. جی میں نے بھی کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کلام اعلیٰ حضرت میں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی،
لیکن طرز میں آپ کو بتاؤں گا، اس طرز میں آپ نے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہے نارمل جو طرز لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ طرز تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نے دوسری طرز میں لینا ہے۔ طرز آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ جب آپ سنائیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، تو میں آپ کو عرض کروں گا۔ 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں جی، اور ٹیموں کے ساتھ ہم نے چونکہ بات دل کی چلی تھی، دل کے ڈاکٹر کی بات چلی تھی، تو کیوں نہ دل پر ہی کوئی اشعار سن لیتے ہیں جی۔ دل پر کوئی شعر سنائیں۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، چلیں جی، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی چشتی صاحب۔ دل درد سے بسمل ہائے کی ہائے طرح ہائے، لوٹ رہا ہو، واہ واہ، اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ ہاتھ دھرا ہو۔ دھرا ہو، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ احمد بھائی، دل رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے کہہ دے خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ کیا بات ہے جی۔ دل ویسے ہی سنا دیں، طرز میں ہم سنا تو دیں، نعت خواہ ہیں نا، ہم طرز میں کوئی بات نہیں، ہم بھی نعت خواہ ہیں، لیکن سنا دیں، طرز میں سنائیں۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ کیا صاحب اب آپ بھی سنا دیں؟ سنا دی نا آپ لوگوں نے، اب احباب نے ماشاءاللہ سنا دیے۔ آپ بھی سنائیں نا۔ ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی باادب باذوق حاضری نصیب فرمائے۔ ابھی ہم فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ ٹاپک پر آئیں گے۔ ٹاپک ہمارا ہے کامیاب انسان کون؟ ان کی مہکنے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے 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 کریم
دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در میں بہا دیے ہیں ملک سخن کی شادی تم کو رضا مسلم بول کے سخن کی شادی تم کو رضا مسلم سے سوت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں وہ سوئے نظار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا رضا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو منارائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو منارائی ہو آج جو
کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی ہو، بند جب خواب عجل سے ہو، حسن کی آنکھیں، بند جب خواب عجل سے ہو، حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوۂ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوۂ زیبائی ہو، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، کسی کا دل کسی پہ فدا ہے، کسی کا دل کسی پہ فدا ہے، اور کسی کا دل کسی پہ فدا، بس ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ کیا بات ہے۔ چلیں جی، آپ کلام جو مجھے سنائیں گے آپ میں چینج کر لیتا ہوں۔ مدینہ پاک کا ذکر ہوا، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، یہ کلام بھی مجھے پسند ہے، اور شالا وسدہ رہے تیرا سونا حرم، یہ کلام بھی پسند ہے۔ ان دونوں میں آپ کو اختیار ہے۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدہ روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدہ روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم، شالا وسدہ روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، کس کو جا کر کہے تاج دارے حرم
ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، کس کو جا کر کہے تاج دارے حرام، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم میں، گدائے حرم تو نبی محتشم شالا وسدار وے، تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، حاضری ہو نیازی کی دربار میں، حاضری ہو ہماری بھی دربار میں، زندگی ہو بسر ذکر و اذکار میں، حاضری ہو نیازی کی دربار میں، زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، شالا وسدار وے، تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے دربار کی حاضری ہی بندے کو کامیابی کے راستے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یقیناً چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہی ایسا ہے جہاں عاشقان رسول حاضری دیں تو اس دربار سے بندے کو نجات ملتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، کہ اگر اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے تو محبوب کی بارگاہ میں آپ کے پاس آئے اور پھر کیا کرے، اللہ سے معافی مانگے اور محبوب بھی اس کی سفارش کریں، تب جا کر تم اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب با ذوق حاضری ہمیں نصیب ہوتی رہے، آخری سانس تک اللہ کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی با ادب حاضری ملتی رہے، جاتے رہیں، یہاں تک کہ جب آخری سانس ہو اللہ کرے حضور کی سنہری جالیاں ہوں اور حضور کا جلوہ بھی سامنے ہو، بقی شریف بھی نصیب ہو جائے اور اس شان سے دنیا سے جائیں تو کیا کہنے ہیں۔ ہائے ہائے، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان افراد کو کیسا کامیاب فرمایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں جن سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا حضور فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات کی، حضور کی عطاؤں کی، حضور جو اپنی امت سے بے پناہ پیار فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے، مدنی چینل کی راضی۔ ہمارا آج کا ٹاپک کامیاب انسان کون، یہ چل رہا ہے۔ میں چاہوں گا احمد بھائی ارشاد فرمائے کہ ایک کامیاب انسان، اس میں کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے، کون کون سی ایسی پیاری عادات ہونی چاہیے کہ جو اسے بتائے کہ یہ کامیاب انسان ہے۔ شاہ صاحب، ہمارے آج کا موضوع جیسے کہ کامیاب انسان کون، اور کامیاب انسان سے مراد یہاں پر ہمارا حقیقی کامیابی حاصل کرنے والا انسان ہے۔ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ایک کامیاب انسان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد پر، اپنی جو اس کا حقیقی مقصد ہے اس کو اپنے مد نظر اور اپنے پیش نظر رکھے۔ حقیقی کامیابی اور حقیقی مقصد ظاہر آخرت ہے تو آخرت کو اپنا مقصد بنانا پڑے گا۔
اگر آخرت کو مقصد بنا لیا تو اب جو ہے جب مقصد پیش نظر ہے، جب مقصد پر نظر ہے، لہذا اب بندہ اس مقصد کے لیے کوشش بھی کرے گا، بندہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد بھی کرے گا، وہ اس کے لیے وہ تمام ذرائع، تمام اسباب بھی اختیار کرے گا کہ جو اسے اس مقصد میں کامیابی دلا سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد بھائی کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہماری کچھ دیر پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے، اگر کوئی دنیا بھی کماتا ہے تو لیکن وہ اس کے حق بھی ادا کرتا ہے تو نقصان میں تو نہیں ہے نا؟ جی نقصان میں بالکل نہیں ہے، دنیا حاصل کرنا اور جو ہے وہ اس کو درست طریقے سے، درست انداز میں استعمال کرنا، یہ بھی دنیاوی کامیابی ہے۔ اور اگر اس کو ہم تو استعمال دونوں کرتے ہی ہوئے، کامیابی کو ہی ذکر کر لیں کہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ جو رب کریم آخرت کو کامیاب فرمانے پر قادر ہے تو دنیا میں بھی تو کامیابی عطا فرما دے تو رب کے کرم نوازیاں مل اللہ جائیں گی۔ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ مقصد اگر پیش نظر ہوگا، یعنی دنیا بھی حاصل کرنی ہے، تو جی اس میں بھی جو ایک پیچھے نیت ہے یا جو ایک مقصد ہے زبردست، وہ ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی آخرت ہے اور اخروی زندگی ہے۔ جی دنیا بھی اگر حاصل کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کے کمانے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے جو بھی اس کی نیت ہے وہ اس کی آخرت پر نظر ہونی چاہیے کہ اس کو ایسے انداز سے استعمال کرے کہ یہ اسے آخرت کے قریب کرے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پہ جو ایک کامیاب انسان کی اور جو اخروی کامیابی ہے، اس کے لیے اس بندے کو اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک مجھے ایسی دنیا سے پناہ عطا فرما کہ جو آخرت کی بھلائی کو مجھ سے روک دے۔ کسی شخص کی کامیابی کے لیے وقت کی پابندی اور وقت کی قدردانی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ زبردست۔ انسان جب تک وقت کا پابند نہیں ہوتا، جب تک اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا، اپنے لمحات کو، اپنے روزمرہ ایام کو، اپنی زندگی کو، ایک ایک لمحے کو جب تک اچھے اور مثبت کام میں جب تک اپنے ان لمحات کو نہیں گزارتا تو وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ان اللہ تعالی یحب معالی الامور ویکرہ صفصافہا، اللہ تبارک و تعالی بلند پایا کاموں کو پسند کرتا ہے اور حقیر و ردی کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو انسان کو اپنے تمام جو روزمرہ کے ایام ہیں، جو بھی اس کی زندگی ہے، اس کو اچھے، مثبت اور اللہ کے پسندیدہ کاموں میں گزارنی چاہیے اور ناپسندیدہ اور فضول اور بیکار کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان اپنی زندگی کو فضول کاموں میں گزارے، بیکار کاموں میں گزارے، تو وہ انسان ناکامی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے حقیقی مقصد کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ ہم مدنی چینل کے ناظرین کامیاب شخص کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ایک شخص کامیاب ہو تو چند خصوصیات بیان کی، اوصاف بیان کیے کہ بندے کے پیش نظر آخرت ہونی چاہیے، تو یقیناً بندہ دنیا میں پھر وہ کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کی آخرت سنور جائے۔ ایسے ہی احساس ذمہ داری کہ یہ بندے کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی، خود اعتمادی اس کے اندر ہوگی، یعنی کنفیوز نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ پیچھے رہنے والا، ایسا نہیں ہوگا، اعتماد ہوگا۔ کامیاب شخص کی یہ بھی علامت ہوگی۔ اچھا، قوت برداشت ہوگی۔ جی ہاں، کامیاب شخص قوت برداشت کا بھی حامل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور بڑا پیارا وصف ہے ایثار، قربانی دینا۔ اب وہ وقت کی ہو، مال کی ہو، کسی بھی انداز میں ہو، وہ قربانی دینے کا، ایثار کرنے کا یہ جذبہ رکھتا ہو۔ یہ ساری وہ خصوصیات ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہیں، اور اگر ان میں اچھی نیت شامل ہوگی، اللہ کی رضا شامل ہوگی، تو بندہ انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میں اور آپ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کس راہ پر ہیں، ہمارا انداز کیا ہے، کیا ہم کامیابی کے راستے پر ہیں، یہ کچھ اوصاف ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ ایک مرتبہ اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ نتیجہ ہمارے سامنے نکل آئے گا۔ عدنان بھائی، کیا کامیابی پانے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، یا پھر مقدر تو کر دیا گیا نا، ہے تو ہے مقدر میں کیوں کوشش کروں، میں کامیاب ہونا ہوا مقدر تو بس میں کر لوں گا تو پہنچ جاؤں گا ادھر۔
اگر مقدر میں نہیں ہے تو پھر مجھے اتنی محنت کرنے کی کیا حاجت ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. رزق کمانے کے لیے بھی محنت مشقت کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے، جو لکھ دیا ہے وہ اسے مل کے رہے گا. لیکن کوئی شخص بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں نے پڑھ لیا ہے، بلکہ پڑھنے کے لیے بھی اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ڈگری مقدر میں لکھی ہے وہ گھر آ کے دے جائیں گے لوگ آپ کو. اور ایسے ہی جب ڈگری مل گئی ہے تو اس کے لیے اس کے بعد پھر گھر سے باہر بھی نہ نکلے، کیونکہ کسی کمپنی والے لوگ گھومتے ہوئے آئیں گے، جناب آپ کے لیے مقدر میں یہ نوکری لکھی ہوئی ہے، اس کو قبول فرمائیے اور تشریف لے آئیے. تو یہ دنیا کا نظام ایسے نہیں چلتا، بلکہ ہم جہاں رہ رہے ہیں اس کے کچھ تقاضے ہیں. یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں رہتے ہوئے بندے نے عمل کرنا ہے، اور جو اس کی کوشش ہے، جس چیز کی وہ طلب کرتا ہے، بندے کو اس کی طلب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ارشاد فرمایا جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے رستوں کو آسان کر دیتے ہیں، رستے کھول دیتے ہیں. تو بندے کے ذمے ہے کوشش کرنا. اور عربی زبان کا مقولہ بھی ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے تقاضے ہیں، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی. دیکھیں کھانے کے لیے جب ہم ایک روٹی کا نوالا بناتے ہیں، اس سے پہلے وہ ایک بہت بڑے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ کتنی جو ہے وہ کھاد اور اسپرے اور دیگر جو ہے وہ پانی اور نہ جانے کتنی محنتوں، کتنے لوگوں کے ہاتھوں سے گزرنے کے بعد اب وہ ہمارے پاس آیا ہے. اور اب بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ روٹی گھر والوں نے بنائی ہے اور آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، خود سے لقمہ ٹوٹا ہے اور آپ کے منہ تک آ گیا ہے کیونکہ وہ مقدر میں لکھا ہوا ہے آپ کے. ایسا نہیں ہے. اس کو منہ تک لانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ محنت مشقت کرنی پڑے گی. اور پھر اس کے بعد بھی جب منہ میں آ گیا ہے اس کے بعد بھی آپ کو منہ ہلانا پڑے گا، یعنی اس کو جو ہے چبانا پڑے گا، تب جا کے وہ ہضم ہوگا. ورنہ آپ ایسے ہی اس کو نگل بھی نہیں سکتے، بلکہ نگلنے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو عمل میں لانا پڑے گا، اپنا عمل جو ہے وہ اس پر دکھانا پڑے گا، تب جا کے وہ آپ کا جزو بدن بنے گا. اس کے بعد جزو بدن بننے کے لیے بھی ایک پروسیس ہے پورا، اس کے بعد وہ جزو بدن بنے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ حقیقت ہیں جن کا کوئی بھی عقل اور شعور رکھنے والا شخص انکار نہیں کر سکتا. اور دنیا میں انہی لوگوں نے نام پایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پایا ہے، جنہوں نے اس کے لیے محنت اور مشقت کی ہے. جو لوگ زمانے میں ممتاز ہوئے ہیں وہ محنت کی وجہ سے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انہوں نے سچے دل کے ساتھ طلب کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا بھی فرمایا. آپ دیکھیں بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مدینہ طیبہ کے جو ہے وہ عالم ہیں اور امام ہیں، پڑھایا کرتے تھے. تو اندلس سے ایک طالب علم آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے اور آگے چل کے یہ بہت بڑے امام بنے. ایسے امام کہ اللہ اکبر، حضرت یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پڑھا رہے تھے، اچانک جو ہے وہ شور ہوا کہ جی ہاتھی آ گیا ہے، ہاتھی آ گیا ہے. تو کچھ بچے جو ہے نا وہ اٹھ کے فٹافٹ باہر بھاگ گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے. حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی یہ بیٹھے ہوئے ہیں. طلبہ کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے مختلف طرح کی، جیسے بچے کوئی مطلب شور سنا، آواز سنی تو ادھر نکل پڑے، بھاگ پڑے، دوڑ پڑے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یحییٰ تم نہیں گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟ تمہارے ہاں اندلس میں تو ہاتھی نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا، عرض کی کہ حضور میں اندلس سے ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ دیکھیں جب طلب صادق ہے تو پھر استاذ کو بھی اللہ کریم نے مہربان کر دیا ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی کے پاس پڑھنے والا ہر طالب علم ایسا محدث نہیں بنا جیسے حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمت اللہ تعالی بنے ہیں، بلکہ ان کی عظمت و رفعت یہ ہے ان کے مزار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو علی نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کسی مسئلے میں پریشان ہوئے، کوئی پریشانی جو ہے کوئی حاجت پیش آئی نے، تو انہوں نے بڑی محنت تگ و دو کی کہ وہ حل ہو جائے، نہ حل ہوئی. فرماتے ایک دن رات کو سویا
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیوں پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جا، وہ جنہوں نے ہاتھی دیکھنا چھوڑا تھا، مقام و مرتبہ ایسے ہی نہیں ملتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی قبر پہ جا، وہاں جا کے دعا کر اپنے لیے، اللہ کریم تیری حاجت کو پورا کر دے گا۔ حضرت ابو شپولی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں گیا، میں نے جا کے نماز پڑھی، دو رکعت پڑھی اور دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے میری حاجت کو پورا فرما دیا۔ وہی ہاتھیوں کے تماشے چھوڑنے پڑتے ہیں، پھر جا کے اللہ کریم یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، دنیا کے جھمیلے چھوڑنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات آرام و آسائش کو پسے پشت ڈالنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جب طلب صادق ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر بچہ دھوبی کے پاس وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بٹھایا جاتا ہے کام کرنے کے لیے، لیکن جب طلب صادق ہو، بندہ محنت کرتا ہو، مشقت کرتا ہو، تو پھر بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر ناز و نعم کے ساتھ وہ نعمتیں کھاتا ہے جو بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، تو محنت و مشقت سے جی نہیں چرانا چاہیے جو آپ کے ذمہ ہے۔ یہاں اگر وقت میں گنجائش ہے تو ایک واقعہ اور عرض کروں محنت و مشقت کے حوالے سے ہی۔ حضرت سیدنا سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ، محنت سے جی نہ چرائے بندہ، یہ وہ طالب علم ہے۔ بہت پیارا سبق ہے مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا واقعہ ہے۔ اس میں وہ افراد خصوصیت کے ساتھ بڑی توجہ سے سنیں کہ جو کہتے ہیں نا یار محنت کرنے کو دل نہیں کرتا، محنت کرتے ہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، حاصل کچھ نہیں ہوتا، یا بعض اوقات کند ذہنی کا جو رونا رو رہے ہوتے ہیں، کمزور ذہن کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، وہ ذرا یہ اس واقعے کو بڑی توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جی عدنان بھائی۔ حضرت امام سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی، تو اب ہم امام کہہ رہے ہیں جی، یہ اپنے زمانے میں جب طالب علم تھے سعد رحمت اللہ تعالی علیہ، سعد الدین، یہ قاضی عدود الدین شیرازی رحمت اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ ان کی حالت و کیفیت یہ تھی سبق یاد ہی نہیں ہوتا تھا، اور طلبہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ 8 دن میں کہیں جا کے یاد ہوتا تھا۔ پچھلا جو سبق ہوتا تھا اس کے اندر حالت و کیفیت یہ ہوتی تھی، استاد صاحب نے سبق پڑھا دیا اور اگلے دن سننا ہے یا اس کے بعد سننا ہے، تو سبق یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری، یہ نہیں کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میں تو کند ذہن بڑا ہوں جی بس میں نہیں کر سکتا، نہ، لگے رہے محنت کے اندر، سبق یاد کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، جو ان کے ذمہ ہے وہ انہوں نے کیا۔ ایک رات بیٹھے سبق یاد کر رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا سعد اٹھو، کھیلنے کے لیے چلتے ہیں، گھومنے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی میں نہیں جا سکتا، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ یہ نہیں جو آیا اس کے ساتھ چل پڑے، سبق یاد کوئی نہیں، محنت مشقت کا ٹائم ہے، جس حلقے میں بیٹھ کے آپ نے یاد کرنا ہے، دوست آیا وہ کان سے پکڑ کے ادھر لے گیا، دوسرا ہاتھ سے پکڑ کے ادھر لے گیا، اور اب کہیں جی میں تو بس پھر بڑی مشقت ہے، بڑی محنت ہے، تو میں کیا کروں، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا بھی میں گھومنے نہیں جا سکتا، سیر کے لیے نہیں جا سکتا، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، پھر اس نے کہا سعد چلو چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میں نہیں جا سکتا۔ تیسری بار وہ آیا، کہنے لگا سعد اٹھو، اللہ کے نبی علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ سعد الدین تفتزانی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی نبی پاک علیہ السلام تو صدیاں پہلے وصال فرما چکے ہیں، مجھے کدھر یاد فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی، آپ نے اسی وقت جو ہے بندے کے ساتھ دوڑ لگا دی گویا۔ فرماتے ہیں میں جب وہاں سے نکل کے شہر سے اس جگہ سے جب باہر آیا، میں نے دیکھا ایک درخت ہے، اس کے نیچے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں طلب صادق ہو، حضور جانتے ہیں یہ قاضی عدود الدین شیرازی رحمت اللہ علیہ کے پاس شیراز میں پڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جانتے ہیں ایک طالب علم ہے جس کو سبق یاد نہیں ہوتا، نام اس کا سعد ہے، محنت مشقت سے جی نہیں چراتا، سچے دل سے محنت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے ان کے ذمے جو کام تھا انہوں نے پورا کیا، اب جو سخی و جواد ہیں وہ اپنی عطا پر جو ہے وہ نوازنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا سعد ہم نے تمہیں بلایا تھا، تم آئے نہیں۔ جی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو، منہ کھولا، سرکار علیہ السلام نے لعاب دہن چٹایا، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے سینے کو کھول دے، علم کا حصول ان کے لیے آسان فرما دے۔
اچھا یہ ساری دعائیں دے کر سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے. اب اگلا دن آیا, سبق یہ وہ طالب علم ہے جس کو پچھلا سبق یاد نہیں ہوتا تھا, اور آج جب استاد صاحب سبق پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہتے ہیں استاد صاحب میں سبق بیان کروں. جو استاد صاحب نے پڑھانا ہے وہ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ بھئی بتاؤ سناؤ. اب طلبہ حیران ہے کہ بھئی اس کو تو کل کا سبق یاد نہیں ہوتا, آج یہ اگلا سبق جو ہے وہ قاضی حضرت سعد الدین تفتزانی پڑھانے لگے ہیں, بتانے لگے ہیں, آپ نے فر سبق جو ہے بیان کر دیا. استاد صاحب نے کہا سعد تم آج وہ نہیں ہو جو کل. کہتے ہیں جی میں آج وہ نہیں ہوں جو کل تھا. پھر ہوا کیا, پھر وہ ساری کی ساری نوازشات عنایات بتائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح نوازا. آج مدارس کے اندر کوئی شخص اس وقت تک عالم دین نہیں بنتا جب تک امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتابیں نہ پڑھ لے. ایک وہ وقت تھا اور ایک یہ عنایات کا, فضل کا, نوازشات کا وقت ہے کہ لوگ ان کی کتابیں پڑھ کر علماء بنتے ہیں, اور جید ترین علماء بنتے ہیں جو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. علم میں رسوخ بندے کو آتا ہے, وہ عقائد ہو, وہ مختصر المعانی ہو, دیگر اور کتابیں, اس طرح کی جو فن کی اور انتہائی جو ہے اہم فنون اور علوم پر مشتمل جو کتابیں ہیں. تو ہمارے ذمے کیا ہے, محنت سے جی نہ چرائیں, جو اپنے ذمے کام ہے اس کو آپ پورا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فضل فرمانے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرمائے گا, کرم فرمائے گا. محنت سے جی نہ چرائیں. کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کامیاب افراد کی صفات اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں, اور ناکام لوگوں کی جو نشانیاں ہیں, ناکام لوگوں کی جو صفات ہیں ان کو پڑھیں, سمجھیں, اور ایسی صفات سے اپنے آپ کو بچا لیں. جیسے سستی اور ٹال مٹول سے کام لینا, یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہے. منفی سوچنا, اچھا مسلسل سیکھنے سے گریز کرنا, وہی جو محنت سے جی چرانا ہے. ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دینا, جلد بازی کرنا, اچھا شارٹ کٹ کی تلاش میں رہنا, یہ وہ علامات ہیں کہ جو انسان کو ناکام کرتی ہیں. تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب نیت صادق ہوگی, محنت ہوگی, اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ پاک ہمیں دونوں جانوں کی بلائیاں عطا فرمائے, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. تاجدار حرم شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کھلے
آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی